العباس میرج بیورو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل العباس کے سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اگر کوئی کسی کو مشکل یا پریشانی ہے تو کریم اللہ بحق محمد وآل محمد دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ناشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ ناشتہ ہمیں کون سا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دن کا آغاز ہی صحیح نہ ہو تو اس سارے دن ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اور بہت سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو اور لنچ وزیروں کی طرح کرو، جبکہ رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائیں۔ ہمیں بھی ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہ ناشتہ کرتے کیا تھے۔ ناشتے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ناشتہ کرنے کا آئیڈیل ٹائم اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے سارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ آئیڈیل اور بادشاہوں کا ناشتہ ہے کیا؟ ہمیں ناشتے میں کھانا کیا چاہیے؟ ہمیں ناشتہ اپنی ضرورت اور اپنی ایکٹیویٹی کے حساب سے کرنا چاہیے۔ ایک ناشتہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جس کے مطابق اسے ناشتہ کرنا چاہیے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو سب کو ساری چیزیں چاہیے۔ ایک اچھا ناشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ تمام وٹامنز اور منرلز لے سکیں تاکہ آپ کو لنچ تک بھوک نہ لگے، اور آپ کا ویٹ بھی کنٹرول رہے اور شوگر لیول بھی مینٹین رہے، اور آپ جو سارا دن کام کرتے ہیں وہ کام آپ احسن طریقے سے کر سکیں۔ ایک نارمل انسان کو 2000 کیلریز پورا دن چاہیے ہوتی ہیں، جن میں سے 300 کیلریز اسے صرف ناشتے میں چاہیے ہوتی ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ صبح اٹھ کے کھجوریں کھایا کرو تاکہ تمہارے جسم کی کثافتیں صاف ہو سکیں۔ کھجور میں وٹامنز اور منرل کا ایک خزانہ ہے۔ ناشتے میں پروٹین اور وٹامن سی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین کے لیے ایگ کھانا چاہیے اور وٹامن سی کے لیے ناشتے میں کوئی ایک فروٹ لازمی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔